بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں جلسے، جلوس، ریلیوں، سیمینارز اور تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان سیمینارز اور ان پروگرامز کا مقصد کیا ہے، یہ پوری دنیا کا انسان بخوبی جانتا ہے۔ آج ہم نے اس حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام ہماری رہنمائی کس طرح سے کرتا ہے، ہماری خواتین کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اور ان کی زندگی میں شرم و حیا کس قدر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا ایک حوالہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ صلاۃ وسلام کی حیات مبارکہ سے متعلق ایک ایک چیز ہمارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ کامل ہے۔ اب جب خواتین سے متعلق بات ہوگی تو ظاہر ہے اس حوالے سے رول ماڈل آقا علیہ صلاۃ وسلام کے گھر کی خواتین ہوں گی۔ تو یہاں ملکہ کونین سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک روایت پیش کرنی مقصود ہے، جسے امام حاکم وغیرہ ہم نے نقل کیا۔ یہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں کی بات ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کے پاس تھی تو وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ جس طرح سے عورت کے جنازے کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد سلوک کیا جاتا ہے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں۔ دراصل اس دور میں عورت کے جنازے میں اور مرد کے جنازے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا، دونوں کی میت پر چارپائی پر ایک چادر ڈال دی جاتی تھی۔ تو سیدہ پاک فرمانے لگیں کہ مجھے یہ انداز پسند نہیں، بلکہ میں چاہتی یہ ہوں کہ عورت کا جنازہ مرد کے جنازے سے ممتاز ہو۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا میں آپ کو وہ چیز نہ دکھاؤں جو میں جب آپ کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ سرزمین حبشہ گئی تھی تو میں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا کہ وہ لوگ خواتین کے فوت ہونے پر ان کی میت کے ساتھ یا ان کی چارپائی کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو سیدہ فرمانے لگیں کہ ضرور دکھائیے۔ تو حضرت اسماء نے کھجور کی تازہ شاخیں منگوائیں، انہیں چارپائی کے اوپر سیدھا اس طرح گاڑا، اور گاڑنے کے بعد آپ نے ان کے اوپر چادر ڈال دی، تو اس طرح وہ اونٹ کے کجاوے کی طرح یا ڈولی کی طرح ایک بالکل باپردہ سا ایک وہ کیبن سا بن گیا۔ یہ جب منظر دیکھا تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ بھی کر گئی۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کبھی کسی نے سیدہ کو مسکراتے نہیں دیکھا، یہ پہلا موقع تھا۔ جب انہوں نے چارپائی کا یہ منظر دیکھا تو سیدہ پاک مسکرائیں۔ ان کی اس مسکراہٹ کی ریزن اور وجہ یہ تھی کہ انہیں ان کی خواہش کے مطابق، آرزو کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھنے کو ملی جو وہ اپنے وصال کے بعد چاہتی تھیں کہ ان کی چارپائی کو کس طرح سے لے کے جایا جائے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا، پسندیدگی کا اظہار کیا، اور پھر وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری چارپائی کے ساتھ بالکل اسی طرح کھجور کی شاخیں کھڑی کر کے ان کے اوپر چادر ڈال دی جائے، تاکہ کمال کی شرم و حیا کا اہتمام ہو سکے اور اس چارپائی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور چارپائی کے اندر موجود جو میت پر چادر ڈالی جاتی ہے وہ چادر بھی کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ بات بھی اہل ایمان جانتے ہیں کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ساری زندگی آپ کی جھلک کبھی کسی نے نہیں دیکھی، لیکن ان کی یہ شرم و حیا صرف ان کی حیات مبارکہ تک نہ تھی، بلکہ بعد از وصال بھی انہوں نے اس حیا کا کمال اہتمام کیا۔ یہ روایت بیان کرنے کا مقصد یہ، حضور کی امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کے لیے رول ماڈل، ان کے لیے آئیڈیل، ان کے لیے نمونہ عمل دنیا کی کوئی اور خاتون نہیں، دنیا کی کوئی اور فکر نہیں، دنیا کا کوئی اور سلوگن اور نعرہ نہیں۔ ان کے لیے قابل تقلید،
ان کے لیے قابل اتباع، ان کے لیے رول ماڈل صرف اور صرف سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ہونی چاہیے، اور ان کی رول ماڈل امہات المومنین ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں کو شرم و حیا کا نور عطا فرمائے۔